اب آگے چلتے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ مال تھا 40,000 درہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ سارے کے سارے 40,000 درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے۔ ایمان قبول کرتے ہی، اسلام کے آغوش میں آتے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہی 40,000 درہم 40,000 درہم کوئی معمولی نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں کروڑوں کے قریب ان کی قیمت پہنچتی ہے۔ اسلام قبول کرتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے۔ اسی طریقے سے جب یہ 40,000 درہم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، ابھی اور بھی مال خرچ کیا۔ صرف اس پر حضرت ابوبکر نے بس نہیں کیا، اگر کوئی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ لالچ ہوتا تو اس کے بعد بس پیچھے ہٹ جاتے کہ بس میری تو نظر بنی گئی، جیسا کہ آج کل ہم لوگ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے آپ نے کوئی ویلیو بڑھانی ہوتی ہے، ایک آدھ مرتبہ اس کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ابوبکر نے یہاں بس نہیں کیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلاموں کو، جو غلام بنے ہوئے تھے مسلمان، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کفار جن کو تکلیفیں پہنچاتی تھی اور بے حد تکلیفیں پہنچاتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا، ان پر مار لگائی جاتی تھی، ان کی چربی پگھل جایا کرتی تھی۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام جو غلام تھے، ان کو بھی اسی طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ ان کو آزاد کرانے والا جو شخص ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے آزاد کرایا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تکالیف سے مسلمانوں کو بچایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جب اس سے سودا کرنے کے لیے گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شخص جو حضرت بلال کے مالک بنا ہوا تھا، اس سے جا کر کے کہا کہ اپنا یہ غلام مجھے دے دے اور بتا اس کی کیا قیمت مانگتا ہے۔ اس نے بہت زیادہ قیمت مانگی، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام اور تھا جو تندرست تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس پر سودا ہوا، اس نے وہ غلام بھی مانگا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا۔ اس نے اپنے منہ مانگی قیمت مانگی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پہ پھینک کے ماری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے آزاد کرایا۔ یہ قربانیاں ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر آگے دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا، کتنا قوی تھا۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پر موجود تھے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے ایک بیل گزرا۔ بیل جو ہم دیکھتے ہیں نا، تانیا ہمارے یہاں بھی چلتا ہے، جو بڈی وغیرہ میں باندھ کر کے، ایک بیل گزرا۔ اس بیل کے اوپر ایک آدمی جو اس بیل کا مالک تھا، یا تو وہ خود سوار تھا یا اس میں بہت زیادہ سامان اس کے اوپر لاد رکھا تھا۔ اس بیل نے کہا کہ میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں تو کاشتکاری کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں سامان لادنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ بیل نے آواز اپنی زبان سے کہا۔ وہاں پر جو لوگ کھڑے تھے اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، لوگوں نے کہا کیا بیل بھی باتیں کرتے ہیں؟ یعنی یہ بیل کی آواز سن کر کے کہ بیل بھی یہ باتیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بیل بھی بات کرتا ہے، اور میں اس پر ایمان لے کر کے آیا، اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان لے کر کے آئے، حالانکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وہاں موجود نہیں تھے۔ یعنی ان کے ایمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کس قدر یقین تھا کہ حضرت ابو بکر و عمر وہاں موجود نہیں تھے، اس کے باوجود کہہ دیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی اس پر ایمان لے کر کے آ گئے جیسے میں ایمان لے کر کے آ گیا۔ یعنی رسول اللہ نے جیسے اپنے بارے میں گواہی دی، اسی طرح ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں گواہی دی۔ اب میرے دوستو بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ میں بھی ایمان لے کر کے آیا اور میرے ساتھ ابو بکر عمر بھی، اپنی طرف سے تو نہیں کہی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، رسول اللہ تو وہی بات کیا کرتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو یعنی جو آپ کو بتلایا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا ہے، وہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔ پتہ چلا میرے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں بھی گواہی دے دو، کیونکہ ان کا ایمان بھی اعلیٰ درجے کا ہے، ان کا ایمان بھی سب سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ اب دیکھیں کتنا بڑا اعتماد ہوگا۔ آپ کسی سے کوئی معاملہ کریں اپنے ساتھ میں، اور آپ کوئی شرط مثال کے طور پر وہاں لگا دیں، اس کے حلال و حرام کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، کوئی شرط لگا دیں، اور آپ فوراً کہتے ہیں میرے فلاں دوست کی طرف سے بھی یہی بات ہے، تو آپ کسی معمولی دوست کے بارے میں بات کہہ سکتے ہیں؟
اس کی موجودگی کے بغیر آپ اس کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے، الا یہ کہ آپ کو اس کے سچا ہونے کا پورا یقین ہو، آپ کی اس کے ساتھ دوستی اور محبت کے بارے میں اعلیٰ درجے کا یقین ہو، انتہا کو پہنچا ہو، تبھی آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ پتہ چلا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اس درجے کو پہنچا ہوا تھا کہ ان کی موجودگی کے بغیر پیغمبر نے حکم بتا دیا کہ وہ بھی اس پر ایمان لے کر کے آ گئے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک بکریاں چرائی جا رہی تھی، بکریاں، ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا بکری کو اٹھا کر کے لے گیا۔ ان بکریوں کا جو چرواہا تھا، جو مالک تھا، وہ ان کے پیچھے گیا، اس بھیڑیا کے پیچھے گیا اور بھیڑیے سے وہ بکری اٹھا کر کے لے آیا، چھین کر کے لے آیا۔ بھیڑیے نے اپنی زبان سے کہا کہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ ان بکریوں کا چرواہا بھی میں ہی ہوں گا، یعنی میں ہی ان بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ ابھی تو بھیڑیا بکریوں کو اٹھا کر کے لے کے جا رہا، آگے کیا کہہ رہا ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ بکریوں کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ پھر لوگوں نے یہی بات کہی، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور حضرت ابوبکر عمر موجود نہیں تھے۔ پیغمبر نے فرمایا ہاں بھیڑیا بھی بات کر سکتا ہے، اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پر ایمان لے کر کے آیا اور میرے ساتھ ابوبکر عمر بھی ایمان لے کر کے آئے۔ کتنا یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو رہے تھے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ جو الگ الگ علاقے ہیں، جو مدینہ منورہ سے دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں لوگوں کو بھیجا جائے اور وہاں اسلام کی دعوت دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تمنا ظاہر فرمائی۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے ساتھ میں ابو بکر عمر ہے، آپ ان کو بھیج دیجئے۔ میرے پیغمبر کا جملہ سنیے آگے، کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ان دونوں کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرنا چاہتا، میں ان دونوں سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کس کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ میں ان سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت عمر کے بارے میں فرما رہے ہیں میں ان سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ دیکھیں کس قدر درجے کی محبت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے تھی۔ یہ پیغمبر کیا فرما رہے کہ میں ان سے الگ نہیں ہونا چاہتا، اور پیغمبر نے اس پر بس نہیں کیا، آگے سے ارشاد فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے کہ لوگوں، ابو بکر عمر کی اہمیت، ابو بکر عمر کا جو مقام ہے، ان کی جو اہمیت ہے، یہ اسلام کے اندر ایسی اہمیت ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر کان اور آنکھ کی اہمیت ہے۔ یعنی کان اور آنکھ کے بغیر انسان ادھورا ہے، ابو بکر عمر کے بغیر اسلام ادھورا ہے۔ کیا مقام ابو بکر عمر کو ملا ہوا ہے یار، سوچو ذرا محبت کی دنیا میں جا کر کے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں ان کا تو مقام یہ ہے۔ کیا انسان کی کوئی وقت اور کوئی کیا کہتے ہیں رہ جاتا ہے کوئی مقام ہمارا جس کی آنکھ اور کان نہ ہو؟ پیغمبر فرما رہا ہے اسلام کے اندر ان دونوں کی حیثیت ایسی ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیے، یہ روایت کہاں ہے؟ مستدرک حاکم اور جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور سارے زمین پہ جتنے ایمان والے ہیں سب کا وزن کیا جائے تو سب پر ابو بکر کا ایمان بھاری ہے۔ سب کا زمین والوں کا ایمان ایک طرف ہے، ایک پلڑے میں، یعنی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں سارے زمین والے، سارے زمین والوں سے مراد انبیاء علیہ السلام کے علاوہ حضرت عمر بھی ان میں آتے ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت طلحہ، زبیر، سعد، سعید، 1.25 لاکھ صحابہ اور کروڑوں اربوں انسانوں کی تعداد جو ایمان والے ہیں سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، صرف ابو بکر صدیق کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا ایمان سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ یہ مقام ہے کس کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ سب کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف۔ یہ روایت شعب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 پر موجود ہے۔ آگے چلیے، اب آخر کی 2 باتیں ذکر کر کے اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ میں عبادت فرما رہے تھے، کعبۃ اللہ کے پاس عبادت کر رہے تھے، تو کافر بھی وہاں پر موجود تھے، آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
سے جب سنا، خدا کی تعریفیں سنی اور اپنے معبودوں کی برائیاں پیغمبر کی زبان سے سنی، تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا۔ کسی نے پیغمبر کی گردن میں پٹا ڈال کر کے کھینچنا شروع کر دیا، کسی نے پیغمبر کو مارنا شروع کر دیا، کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی، کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی۔ اتنے میں کسی نے جب یہ سب ماجرا دیکھا، جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو بکر صدیق، آپ کے دوست کے ساتھ دیکھیے کعبۃ اللہ کے صحن میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور سب کو ہٹانا شروع کیا، سب کو دھکے دینے شروع کیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا۔ وہاں جو کافر پیغمبر کو مار رہے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور ابو بکر صدیق کو مارنے لگ گئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اتنی تکلیف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی، کس وجہ سے پہنچا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اتنی تکلیف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح کے واقعات کئی مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس میں سامنے آئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، اور ہر مرتبہ جب ہوش آتا تھا پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حال ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، اپنی تجارت کی فکر نہیں ہے، اپنے گھر بار مال اولاد کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ یارو، ابو بکر صدیق تو پیدا ہی حضور علیہ السلام کے لیے ہوئے تھے۔ اس قدر پیغمبر کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ میرے دوستو، یہ وہ موقع ہے، یہ وہ وقت ہے، کوئی ایمان والا بھی ساتھ میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کسی نے اسلام بھی قبول کیا ہوا ہے، وہ اپنے ایمان کو بھی چھپائے ہوئے ہیں، ابھی ظاہر نہیں کر رہے، لیکن ابو بکر صدیق کو دیکھیے کہ اپنے اسلام کا بھی سب سے پہلے اظہار کر رہے ہیں اور پیغمبر کو دشمنوں سے کس طرح سے بچا رہے ہیں کہ اپنی کوئی فکر ابو بکر صدیق کو نہیں ہے، فکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آخری واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ حکم ہوا کہ پیغمبر اب لوگوں کے سامنے جا کر کے علی الاعلان اسلام کا اظہار کیجئے، علی الاعلان اسلام کی دعوت دیجئے، اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ چلیے اب بیت اللہ میں جا کر کے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ اگر یہ بات خود کریں گے تو لوگ شاید آپ کے اوپر پھر جھپٹ پڑے اور آپ کو تکلیفیں پہنچائے، آپ مجھے یہ بات کرنے دیں، کیونکہ لوگوں کو ایک دم غصہ آئے گا، لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں گے، میں تکلیفیں برداشت کر لوں گا، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں یہ بات کفار کے سامنے جا کر کے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستو ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ واقعہ آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور لے کر کہاں آتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے پاس آتے ہیں، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں ابو بکر صدیق، اور بیت اللہ میں خطبہ دیتے ہیں اور یہی اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو، خدا ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ سب تعلیمات اور یہ سب خطبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے حملہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں گھسے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے بچایا، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے جب چھڑا دیا، اب سب کے سب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے، سب کے سب نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ مارا کہ ابو بکر صدیق کے چہرے پر جوتیوں سے ظالموں نے رگڑائی کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جوتیوں سے رگڑا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جوتیاں ماری، ان کو پاؤں سے رگڑا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ تکلیفیں ابو بکر صدیق سہ رہے ہیں اسلام کے لیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ یہ یہاں تک کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بے ہوش ہو گئے،
اور اتنے بے ہوش ہو گئے. کسی نے جا کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں سے کہا کہ دیکھیے آپ کے قبیلے والے کا کیا حال، ان لوگوں نے کیا ہوا ہے بیت اللہ کے صحن میں. حضرت ابو بکر کے قبیلے والے آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے گئے اور لے جا کر کے جب ایک جگہ لٹا دیا. اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھنے لگے تو بہت سو نے تو یہ یقین کر لیا تھا کہ شاید ابو بکر دنیا سے رخصت ہو چکا. اتنی مارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگائی، لوگوں کو یقین آ گیا شاید یہ دنیا میں نہیں رہے ہیں. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں ہے کہ کہیں یہ ہوش میں آ جائے. کوئی کچھ آوازیں دے رہا ہے، کوئی کچھ آوازیں دے رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں. کوئی سب اپنی نئی نئی تدبیریں اپنا رہے، ابو بکر ہوش میں نہیں آ رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں نے صحن میں آ کر کے کہا کہ یہ عقبہ جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مارے لگائی اور انہوں نے جتنا مارا، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے ابو بکر کو اگر کچھ ہو گیا. یہ حالت ابو بکر صدیق کی ہو گئی تھی. اب کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ابھی تو سب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں. یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ چل رہا ہے. دوستو بتاؤ، ہم تو چلتی ٹرین میں سوار ہوئے، ہم تو چلتے ہوئے اسلام کی گاڑی میں سوار ہوئے. جس نے یہ اسلام کی گاڑی بنائی ہے، جس نے اسلام کی رگوں میں اپنا یہ خون اتارا ہے، اس کی حالت دیکھیے کیا بنی ہوئی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہیں. اٹھانا چاہتے ہیں، ابو بکر ہوش میں نہیں آ رہے، طرح طرح کی سب ترکیبیں اپنا رہے. خیر آخر میں جا کر کے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہوش آیا، فوراً زبان سے وہی جملہ نکلا، رسول اللہ کے کیا حال ہے. میری فکر چھوڑ دو، رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ. سب نے ابو بکر کو الٹی سیدھی باتیں کہنی شروع کر دی کہ یار جس کی وجہ سے تجھے مارے لگ رہی، جس کی وجہ سے تجھے اتنی تکلیف آ رہی، جس کی وجہ سے تیری جان خطرے میں آ گئی، تو اب بھی اسی کا تذکرہ کرتا ہے. ابو بکر کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اپنی تکلیف دیکھنے کو تیار نہیں ہے. فوراً کہا رسول اللہ کے کیا حال ہے. بار بار یہ جملہ کہہ رہے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہاں پر پہ موجود ہے. وہ کوشش کر رہی ہے، کچھ دودھ وغیرہ لے کر کے کھڑی ہوئی ہے کہ ابو بکر آپ یہ تناول کیجیے. ابو بکر نے کہا میں نے خدا سے عہد کیا ہوا ہے کہ میں نہ ایک لقمہ رکھوں گا، نہ ایک گھٹ پانی کا پیوں گا جب تک مجھے یہ نہ پتا چل جائے میرے پیغمبر کے کیا حال ہے، جب تک یہ نہ پتا چل جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بہت کوششیں کرتی ہیں کہ ابو بکر کچھ کھا پی لے، کچھ کھانے کو تیار نہیں ہے. حضرت ابو بکر کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے مجھے معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ کے کیا حال ہوں گے، وہ یہاں نہیں ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں خاتون ہے مکہ کے اندر ام جمیل، اس کے یہاں جائیے، اس کے گھر جائیے اور اس کے گھر جا کر کے اس خاتون سے معلوم کیجئے رسول اللہ کے کیا حال ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی اور جا کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور ان کے کیا حال ہے. انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا کیونکہ ابھی خاموشی چل رہی ہے، ابھی یہ چل رہا ہے کہ کہیں ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، پھر لوگ ہمارے ساتھ بھی وہی ظلم شروع کر دیں گے. انہوں نے بتانے سے انکار کیا حضرت ام جمیل نے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان کو یہ حالت بتائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا حضرت ام جمیل ابو بکر کے کیا حال ہے. حضرت ابو بکر کی والدہ نے یہ پورا واقعہ بتایا حضرت ام جمیل کو. پھر انہوں نے کہا کہ چلیے میں بھی ابو بکر کو دیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ چلتی ہوں. وہ وہاں پر پہ گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی نظریں حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ پر پڑی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فوراً رسول اللہ کے کیا حال ہے. اب دیکھیے حضرت ام جمیل اشارہ کرنے لگی کہ ابو بکر آپ کی والدہ بھی برابر میں موجود ہے، رسول اللہ کے بارے میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہی. حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں آپ کچھ ان کے بارے میں فکر نہ کیجئے، میری والدہ کے بارے میں آپ مجھے بتائیے رسول اللہ کہاں ہیں، کیا حال ہے ان کے. حضرت ام جمیل نے فرمایا رسول اللہ الحمدللہ عافیت سے ہے. پوچھا کہاں ہے وہ؟ فرمایا دار ارقم میں ایک گھر بنایا ہوا تھا عبادت کے لیے، ایک میٹنگ کے لیے، ایک اسلام کی باتوں کے لیے، تعلیمات کے لیے گھر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا تھا. حضرت ام جمیل نے فرمایا کہ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہ موجود ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے لے کر چلو وہاں پر. اب وہاں پہ جب رات ڈھلنے لگی لوگ اپنے گھروں میں پہنچ گئے، سونے لگے اور سب ادھر ادھر ہو گئے، چھیڑ ہو گئے بالکل مکہ مکرمہ کے اندر. اب کیا ہوتا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر کے ساتھ ان کی والدہ ہے اور حضرت ام جمیل ہے. دونوں کا سہارا لے کر کے اتنے غم اتنے زخموں سے نڈھال ابو بکر صدیق ہوئے ہیں
کہ چلتے ہوئے ان دونوں خاتونوں کے اوپر ٹیک لگا کر چل رہے ہیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. جیسے ہی چہرہ انور پہ نظر پڑی ابو بکر صدیق کی اور پیغمبر کی نظریں ابو بکر صدیق کے چہرے پر پڑی، فوراً ابو بکر صدیق کو میرے پیغمبر نے گلے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دیا. اور فوراً حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دریافت کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جب خیریت سے دیکھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہوش آیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھانا پینا تناول کیا، ورنہ ابو بکر کچھ کھانے کو تیار نہیں تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لیں. اب آگے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہے تو بہت نیک ہے، تو یعنی جو اس وقت کے اعتبار سے جو انہوں نے مراد لیا ہوگا، یعنی یہ کہ معاملات میں اچھی ہیں، اسلام کے خلاف نہیں ہے تو یہ آپ ان کے لیے اسلام کی دعا فرما دیجئے. میرے پیغمبر نے دعا فرمائی حضرت ابو بکر کی والدہ کے لیے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں. حضرت ابو بکر کی والدہ یہیں پر اسی موقع پر فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گئی. دیکھیے کیا کیا حالات اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے سہے ہیں. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بڑی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے بچ کر کے آئے، یہی سب اسی موقع پر جو پہلا والا واقعہ میں نے بتایا تھا جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے، حضرت ابو بکر کی بیٹی فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق اپنے سر پر جب ہاتھ پھیرتے تھے، ابو بکر کا ہاتھ جیسے آتا تھا ابو بکر صدیق کے سر کے بال بھی اتر کر کے آتے تھے. اتنا ظالموں نے مارا ہوا تھا کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی وہ شخص ہے جس کے آج گیت ہم یہاں گا رہے ہیں، اور ظالم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اسلام والے نہیں تھے، یہ مسلمان نہیں تھے. یارو اگر یہ شخص مسلمان نہیں تھا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم کائنات کے اندر کوئی مسلمان رہتا نہیں ہے، پھر کسی کا اسلام ثابت ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ شخص نعوذ باللہ اس شخص کے بارے میں الٹی سیدھی بات کہی جائے، دیکھیں کیا مقام اس کے لیے اس شخص کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدا کی نظروں میں ہوگا. پیغمبر کا تو سارا کام اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں، خدا وحدہ لا شریک لے کر کے چل رہے ہیں. خدا نے اگر کسی کا انتخاب اپنے پیغمبر کے لیے کیا ہے، سب سے پہلے پیغمبر کی جھولی میں ڈالنے کے لیے اگر کسی کا انتخاب کیا ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.